ایک آگ سی میرے سینے میں بھڑک رہی تھی۔ حمزہ اور اس کے اہل خانہ کے رویوں میں تبدیلی کیوں کر آئی تھی؟ یقیناً اس کا سبب صرف اور صرف میں تھا۔ یہ میرے ماضی کی دھول تھی جس نے شفتہ کے مستقبل کو دھندلا دیا تھا۔ میں کچھ دیر کے لیے بالکل بھول گیا تھا کہ میں کون ہوں، میری حقیقت جو کچھ بھی تھی، لیکن دنیا کی نظر میں جہانی استاد تھا۔ جرائم کی دنیا میں میرا نام انمٹ روشنائی سے لکھا جا چکا تھا۔ لاہور اور بمبئی میں ہونے والی ہنگامہ خیزیوں میں درجنوں افراد میرے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، اور اب میں ایک سزا یافتہ مجرم تھا۔ ان حالات میں اگر حمزہ اور اس کے لواحقین نے میری طرف سے بے رخی اختیار کی تھی تو یہ بات بالکل سمجھ میں آنے والی تھی۔ پشیمانی کے بوجھ سے میرے کندھے ٹوٹنے لگے۔ کتنا اچھا ہوتا میرا منحوس سایہ شفتہ پر نہ ہی پڑتا، وہ ساہی صاحب کی تحویل میں ہی رہتی، میں کبھی اس کی صورت دیکھتا اور نہ وہ میری صورت دیکھتی، لیکن ہونی ہو کر رہتی ہے۔ شیخ عاصم کسی بدرو کی طرح مجھ سے چمٹ گیا تھا اور اس کے مطالبے پر مجھے ساہی صاحب کو مجبور کرنا پڑا تھا کہ وہ مجھے شفتہ تک پہنچائیں۔ شیخ کا خیال آیا تو میری رگ رگ میں آگ بھر گئی۔ یہی خاندان میری بیشتر مصیبتوں کا ذمہ دار تھا۔ اگر برسوں پہلے عاصم کے بھائی راشد بن ارشد نے نوعمر شفتہ پر میلی نگاہ نہ ڈالی ہوتی اور اسے حوث کی سولی پر چڑھانے کا عزم نہ کیا ہوتا تو میرے ہاتھوں قتل نہ ہوتا، اور میں جو قانون کا طالب علم تھا قانون کا مجرم قرار نہ پاتا۔ شاہ جہان LLB سے جہانی استاد تک کا جو سفر میں نے طے کیا تھا اس کی شروعات عاصم کے بھائی سے ہی ہوئی تھی۔ پھر راشد میرے ہاتھوں قتل ہو گیا اور میں جیل چلا گیا۔ میرے نزدیک یہ کہانی ختم ہو گئی تھی، لیکن امارات کے چند کینہ پرور قبائلیوں کے نزدیک یہ کہانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ان میں شیخ عاصم پیش تھا۔ وہ پچھلے قریباً 8 سال سے میری زندگی کو جہنم بنانے کی مسلسل کوششیں کر رہا تھا۔ اس نے مجھے اٹک جیل میں قتل کرانے کی کوششیں کی، پھر اس کے انتقام کا رخ شفتہ کی طرف مڑ گیا۔ وہ ہر قیمت پر شفتہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے اس نے غزالہ سے شادی کی اور مجھے میری محبت سے دور کر کے دوہرے عذاب سے دوچار کر دیا تھا۔ میرا ماضی اور حال شیخ کے دیے ہوئے زخموں سے داغ تھا۔ آج یہ شخص میری تحویل میں تھا اور میں اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ جی چاہا ابھی مہمان خانے میں جاؤں اور مار کر شیخ عاصم کو جان سے مار ڈالوں۔ میں بہت دیر تک اپنی ہی آگ میں سلگتا رہا، پھر ایک فیصلے پر پہنچ گیا۔ نہ جانے کیا ہوا، میرے قدم خود بخود مہمان خانے کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ میری مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مہمان خانے کے دروازے پر قادر زمان کا خوخار بونا باڈی گارڈ پہرا دے رہا تھا۔ یہ بونے کینیا کے تھے اور مقامی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ وہ باوردی رہتے تھے اور ان کی کمر سے آویزہ چھوٹے چھوٹے ہولسٹر میں نقرئی اور طلائی دستوں والے پسٹل پائے جاتے تھے۔ قادر زمان کے ایک اشارے پر یہ بونے اتنی برق رفتاری سے حرکت کرتے تھے کہ عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ بونے کو قادر زمان کی طرف سے یہ ہدایت تھی کہ میں جب چاہوں مہمان خانے میں جا سکتا ہوں اور مہمان سے مل سکتا ہوں۔ میں اندر چلا گیا۔ یہاں حویلی کا پرانا ملازم منصب علی موجود تھا۔ میں نے اس سے شیخ کے بارے میں پوچھا۔ وہ بولا، اس نے بھی تھوڑی دیر پہلے رات کا کھانا کھایا ہے، اب کمرے کے اندر ٹہل رہا ہے۔ اس کی بیوی آئی تھی؟ جی ہاں، دونوں نے اکٹھے ہی کھانا کھایا تھا، پھر وہ بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیگم صاحبہ واپس گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تم دروازے پر جاؤ، کسی کو اندر مت آنے دینا۔ منصب علی نے اطاعت مندی سے سر جھکایا اور باہر چلا گیا۔ میں شیخ کے کمرے میں پہنچا۔ دروازہ باہر سے مقفل تھا، چابی قریب ہی میز پر موجود تھی۔ میں دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ شیخ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میرے ہاتھ میں بھرا ہوا پسٹل تھا اور نگاہیں شیخ کی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھیں۔ وہ جہاں دیدہ شخص تھا، سمجھ گیا کہ میں غصے میں بھرا ہوا ہوں اور اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا اور مضطرب نظروں سے پسٹل کی طرف دیکھنے لگا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، شیخ عاصم گٹھے ہوئے جسم کا ایک زوراور شخص تھا۔ اسے دیکھ کر بالوں سے بھرے ہوئے جسم والے کسی بھینسے کا تصور ذہن میں آتا تھا۔ وہ ذرا غصے میں آتا تھا تو اس کا رنگ آگ کی طرح سرخ ہو جاتا اور دیکھنے والے کو مروب کر دیتا۔ شیخ کا قد 6 فٹ سے کچھ اوپر ہی تھا۔ شانے چوڑے اور مضبوط تھے، جبڑے باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ اس شخص کے خلاف میرے دل میں آج تیش ہی تیش بھرا ہوا تھا۔ وہ میرے بس میں تھا۔ میں اس کے ساتھ وہی بدترین سلوک کر سکتا تھا جو وہ آج تک مجھ سے اور میرے ساتھیوں سے کرتا آیا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں بھولا تھا۔ مجھے اپنے دستانوں میں جکڑے ہوئے ہاتھ یاد تھے، اور یہ بھی یاد تھا کہ اپنے ہنی مون کے موقع پر شیخ نے کس طرح مجھے ادنا ترین گھریلو ملازم کا درجہ دیا تھا۔
وہ منظر بھی میرے ذہن پہ نقش تھا جب شیخ نے مجھے درخت سے الٹا لٹکوا دیا تھا اور اس کے کارندوں نے چرمی بیلٹس کے ساتھ میری کھال ادھیڑ دی تھی۔ اور یہ تو فقط ایک دو مثالیں ہیں۔ ایسے لاتعداد انسانیت سوز واقعات اور ناقابل برداشت واقعات مجھے یاد تھے۔ ان میں سے ہر واقعہ اتنا گھناؤنا تھا کہ اس کی پاداش میں شیخ کو مار مار کر اس کا بھرکس نکال سکتا تھا، لیکن میں ایک غالب شخص کی حیثیت سے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ بے شک میں اسے جی بھر کر مارنا چاہتا تھا، لیکن باندھ کر نہیں، آزادی کے ساتھ، اسے اپنے دفاع کا بلکہ جہریت کا پورا موقع دے کر۔ میں نے بھرے ہوئے پسٹل سے میگزین نکالا اور پسٹل ایک طرف پھینک دیا۔ پھر میں نے جھک کر پنڈی سے خنجر بھی علیحدہ کر دیا اور کھڑکی سے باہر پھینک کر کھڑکی بند کر دی۔ اب میں اور شیخ قطعی غیر مسلح تھے۔ ہم دونوں بند کمرے میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ ایک مین ٹو مین صورتحال تھی۔ شیخ سمجھ گیا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اس کا چہرہ مختیر ہونے لگا۔ شیخ، اس کمرے کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر مجھے نیچا دکھا کے یہاں سے نکل سکتا ہے تو نکل جا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میرے سوا اس حویلی میں تجھے کوئی روکے گا نہیں۔ شیخ کی آواز کانپ گئی۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو شاہ جہان؟ میں تم سے لڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور لڑنا کوئی عقل مندی کا کام بھی نہیں ہے۔ لڑائی اور مار پیٹ بے شک بے وقوفی کا کام ہے، مگر آج تک تم نے یہ بے وقوفی بڑھ چڑھ کر کی ہے۔ اب اتنا اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ یاد ہے ایک مرتبہ تم نے کہا تھا کہ میں ہجڑا نہیں ہوں۔ اب اپنی مردانگی کا ثبوت دو۔ تم ہٹے کٹے ہو، صحت مند ہو، میں خالی ہاتھ تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ آؤ اور جھپٹو مجھ پر، جس طرح میرے ہاتھ باندھ کر مجھ پر جھپٹا کرتے تھے۔ شیخ کا رنگ ہلدی ہو رہا تھا۔ صاف اندازہ ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ شاہ جہان، تم ذرا تحمل سے کام لو۔ ہمارے درمیان تنازع کی کون سی بات ہے؟ تم نے کہا تھا کہ سرجن اور الیکٹریکل انجینئر کو یہاں پاکستان میں بلا لیا جائے۔ میں اس بات پر آمادہ ہو گیا ہوں۔ کل تمہارے سامنے فون پر ٹوکیو میں بات ہوئی ہے۔ اللہ نے چاہا تو 2-4 روز میں سب انتظام ہو جائے گا۔ وہ انتظام تو تم کرو گے، کیونکہ اس کے سوا تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن جو ستم تم نے ڈھائے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ میرا دل غم و غصے سے پھٹ رہا ہے۔ میں تمہارے ساتھ وہی سب کچھ کر سکتا تھا جو تم میرے ساتھ کرتے رہے ہو، لیکن میں تمہیں کھلے مقابلے کی دعوت دے رہا ہوں۔ آؤ، میں خالی ہاتھ تمہارے سامنے کھڑا ہوں، حملہ کرو مجھ پر۔ شیخ ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ مسلسل اپنے خشک لبوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ اس کی ساری اکڑفو ناک کے راستے بہہ نکلی اور اب وہ فرار کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ شاہ جہان، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بکواس بند کرو۔ تم اپنے دشمنوں کو برہنہ کر کے ہنٹر لگوانے کا سوچ سکتے ہو، نوجوان لڑکیوں کو اپنے کارندوں کے سامنے برباد کروا سکتے ہو، تو مجھ پر ہاتھ کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ اٹھاؤ ہاتھ، میں کہتا ہوں اٹھاؤ ہاتھ۔ میں نے کھڑے کھڑے زوردار لات شیخ کے سینے پر رسید کی۔ وہ لڑکھڑا کر پشت کے بل دیوار سے ٹکرایا۔ اس کا چہرہ تیش کے مارے سرخ ہو گیا۔ دیکھو شاہ جہان، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور اڑنگا لگا کر دور پھینک دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک زوردار ٹھوکر اس کی پسلیوں میں رسید کی۔ اس چوٹ نے شیخ کو تلملا کر رکھ دیا۔ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو شاہ جہان، میں تمہیں… اس کی بات درمیان میں ہی رہ گئی کیونکہ میرا گھٹنا اس کے چہرے سے ٹکرایا تھا۔ اس کے ہونٹ جو پہلے سے ہی زخمی تھے ایک دم خون اگلنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی میرے منہ سے شیخ کے لیے ایک شایان شان گالی نکلی۔ اب یہ معاملہ شیخ کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ وہ تلملا کر رہ گیا اور ایک دم مجھ سے لپٹ گیا۔ بے شک اس کے بدن میں کسی وحشی سانڈ کی سی طاقت اور سختی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ جیسے پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ میں نے مچل کر خود کو چھڑانا چاہا۔ شیخ کی گرفت بڑی سخت تھی۔ در حقیقت اس نے ایک دم اپنا پورا زور لگا دیا تھا۔ میں نے اس کے گھونگھریالے بال اپنی مٹھی میں جکڑے اور چہرہ اوپر اٹھا کر ناک پر مکے کی ضرب لگائی۔ شدید ضرب کے باوجود شیخ کی گرفت ڈھیلی نہیں ہوئی۔ اس پر وحشی پن طاری ہو چکا تھا۔ 2 قدم دوڑ کر اس نے مجھے دیوار سے ٹکرا دیا۔ میرے سر کے پچھلے حصے میں چوٹ لگی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ شیخ نے گھٹنے کی ایک وحشیانہ ضرب پیٹ کے نچلے حصے میں لگائی اور زور لگا کر مجھے پشت کے بل گرا دیا۔ وہ یقیناً ایک گرانڈیل اور پرغضب شخص تھا۔ اس کا چٹانی جسم اپنی پوری توانائی کے ساتھ مجھ سے ٹکرا گیا تھا۔ میرے ذہن میں آیا، یہی وہ شخص ہے جس نے غزالہ کا قرب حاصل کیا ہے۔ یہی وہ منحوس جسم ہے جس نے غزالہ کے جسم کو تسخیر کر رکھا ہے، اسے اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے۔ اس جسم کے لیے میرے ذہن میں بے پناہ نفرت ابل پڑی، چنگاریاں سی چھوٹ گئیں۔
میں نے ایک فرشی داؤ استعمال کرتے ہوئے عاصم کو اپنے اوپر سے دور پھینک دیا۔ میں اور عاصم ایک ساتھ فرش سے اٹھے تھے۔ اس کا چہرہ لال انگارا ہو رہا تھا، ہونٹوں سے ناقابل فہم گالیاں نکل رہی تھیں۔ اس نے مجھ پر جھپٹا مارا۔ میں نے جھکائی دے کر خود کو بچایا۔ ایسے موقع پر مد مقابل ان بیلنس ہو جاتا ہے، مگر یہ عاصم کی طاقت کا کرشمہ تھا یا اس کے غیظ و غضب کا کہ وہ بلا تعمل پھر مجھ پر آیا۔ اس کا گھٹنا میرے پیٹ میں لگا۔ یہ بڑی سوچی سمجھی ضرب تھی۔ سینے کی پسلیوں کے نیچے سے یہی وہ مقام تھا جہاں مجھے اکثر درد رکتا تھا۔ عاصم سے زیادہ اس مقام کے بارے میں بھلا اور کون جان سکتا تھا؟ اس نے بڑی پھرتی سے ایک اور ضرب اسی مقام پر لگائی۔ درد کی لہریں پورے جسم میں پھیل گئیں۔ اس موقع پر میں ذرا سی سستی دکھاتا تو شاید شیخ مجھے ناقابل تلافی نقصان پہنچا جاتا۔ میں نے گھوم کر شیخ کے چہرے پر مکہ رسید کیا اور اسے دور پھینک دیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میں دیوانہ وار شیخ پر بل پڑا۔ میرے مکوں اور ٹھوکروں نے اسے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا۔ اس کا چہرہ لہو لہان ہو رہا تھا اور کپڑے تار تار ہو گئے تھے۔ ایک مجھے غزالہ کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی پر چیخ رہی تھی۔ یقیناً یہ منصب علی تھا۔ منصب علی اس کا راستہ روکے کھڑا تھا اور وہ اسے پیچھے ہٹا کر اندر آنا چاہتی تھی۔ پھر وہ اسے ہٹا کر اندر آ گئی۔ عاصم اس وقت میرے نیچے تھا۔ اس کا چہرہ لہو لہان تھا اور بال میری مٹھی میں تھے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں انہیں، پلیز چھوڑیں۔ میں شیخ کے اوپر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ غزالہ نے آگے بڑھ کر شیخ کو سہارا دیا، اسے بٹھایا اور اپنے پلو سے اس کا خون آلود چہرہ صاف کرنے لگی۔ وہ میری طرف دیکھ کر شدید احتجاجی لہجے میں بولی، آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ کیا چاہتے ہیں آخر آپ؟ میں اسے جان سے مار دینا چاہتا ہوں غزالہ، لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ تم میرے راستے کی دیوار بن گئی ہو۔ کاش یہ شخص تمہارا شوہر نہ ہوتا، کاش۔ مگر اب نئی بات کیا ہوئی ہے؟ باتیں تو سب پرانی ہیں، لیکن وہ ہر بار نئی ہو کر سامنے آتی ہیں۔ بار بار تازہ زخم لگتے ہیں مجھے۔ اس خانوادے کی وجہ سے میری پوری زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ پلیز شاہ جہان، پلیز آپ چلے جائیں یہاں سے۔ دیکھیں آپ نے کیا حال کر دیا ان کا۔ وہ اپنے پلو سے شیخ کا خون آلود چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی۔ میں نے اپنے ہونٹوں سے خون پوچھ کر کہا، زخم تو میرے چہرے پر بھی آئے ہیں، لیکن تمہیں صرف اپنے شوہر کے زخم دکھائی دے رہے ہیں۔ شاید تمہیں اس شخص کے سوا اور کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ میں غم و غصے سے کھولتا ہوا باہر آ گیا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ اگر میں کچھ دیر مزید وہاں رکا رہا تو میرے ہاتھوں شیخ کی ایک دو ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اپنے کمرے میں جا کر میں دیر تک ٹہلتا رہا اور اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ ان لمحات میں شیخ عاصم کا چہرہ میرے لیے دنیا کا مکروہ ترین چہرہ تھا۔ 10-15 منٹ بعد مجھے دروازے پر آہٹ سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو غزالہ کھڑی تھی۔ وہ غم کی تصویر نظر آتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے طیش یا نفرت کی بجائے ہمدردی تھی۔ مجھے آزردہ دیکھ کر اس کی آنکھوں سے ہمدردی کی پھوار برسنے لگی تھی۔ وہ مدھم لہجے میں بولی، شاہ جہان، زری گل تو ایک سیدھا سادہ قبائلی ہے، لیکن آپ تو پڑھے لکھے سمجھدار ہیں۔ آپ کو عاصم کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اس کی صورت دیکھتا ہوں تو مجھے خود پر قابو نہیں رہتا۔ تم جانتی نہیں ہو غزالہ، اس شخص نے کس طرح میری زندگی برباد کی ہے۔ اب اس کی وجہ سے شفتہ کی زندگی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ آج دوپہر میں نے اپنی زندگی کا ایک بدترین صدمہ برداشت کیا ہے۔ غزالہ میرے قریب آ بیٹھی، بہت قریب۔ ہمارے درمیان فاصلہ موجود تھا، لیکن اس کے جسم کی نرمی، ملائمت اور حدت یہ فاصلہ عبور کر کے مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ کیا ہوا شاہ جہان؟ غزالہ، تمہارے شوہر کے ہاتھ بہت لمبے ہیں اور اس کی نیت میں اتنی برائی ہے کہ میں اور تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اپنی معصوم بہن کو اس کی دسترس سے میں بچانا چاہتا ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کی شادی کر دوں گا۔ ایک اچھا رشتہ ہماری نظر میں تھا، بات قریباً طے ہونے والی تھی، لیکن میں یہ بھولا ہوا تھا کہ میں کون ہوں اور میرے ساتھ کیسی کیسی بدنامیاں وابستہ ہیں۔ آج دوپہر وہ سب کچھ ختم ہو گیا، اور ایسے برے طریقے سے ختم ہو کہ دل خون ہو گیا۔ تم شاید شفتہ سے نہیں ملی ہو، ذرا جا کر اس کی صورت دیکھو، وہ زندوں سے دور اور مردوں سے قریب لگ رہی ہے۔ غزالہ کے چہرے پر تعصب پھیل گیا۔ غزالہ، تم جانتی ہو میں ایسا نہیں تھا۔ میں قانون کا طالب علم تھا، قانون شکن نہیں تھا۔ مجھے قانون شکن کس نے بنایا؟ تیرے جیٹ اور تیرے شوہر نے۔ انہوں نے مجھے دونوں ہاتھوں سے دھکیل کر جرم کی دلدل میں پہنچایا۔ میں نے بار بار پاؤں جمانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے میری ایک نہیں چلنے دی۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اب تک شیخ اور اس کے حواریوں کے چیتھڑے اڑ چکے ہوتے۔
میں خود پر بہت ضبط کرتا رہا ہوں اور اب بھی کر رہا ہوں، لیکن کبھی کبھی یہ سب کچھ میرے بس سے باہر ہو جاتا ہے۔ غزالہ گہری نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ میری طرف جھک آئی۔ اپنی اوڑھنی کے پلو سے وہ میری تھوڑی اور میرا خون آلود ہونٹ صاف کرنے لگی۔ مجھے یاد آیا کہ میرے منہ میں خون کا ذائقہ گھلا ہوا ہے اور میرے ہونٹ زخمی ہیں۔ بڑی نرمی اور ملائمت سے اس نے میرے ہونٹ صاف کیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ اس کے جسم کی خوشبو و حدت مجھے اپنے بہت قریب محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ میرے بائیں ہاتھ کی انگلی دیکھنے لگی۔ یہ انگشت شہادت عاصم سے لڑائی کے دوران زخمی ہوئی تھی۔ درمیانی جوڑ اکھڑ گیا تھا، انگلی درمیان سے سوج گئی تھی اور ہولے ہولے لرز رہی تھی، لیکن مجھے اب تک احساس نہیں ہوا تھا۔ غزالہ نے بڑی ملائمت سے انگلی کو مٹھی میں لے لیا۔ اس کی ہتھیلی کی نرمی اور نزاکت مرہم بن کر زخمی انگلی میں سرایت کر گئی۔ تب جیسے ایک لہر سی سمندر سے اٹھتی ہے اور ساحل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ غزالہ نے اپنے بازو میری طرف بڑھائے۔ وہ ذرا بلندی پر بیٹھی تھی، میں پستی میں تھا۔ اس نے میرا سر اپنے بازوؤں میں لے لیا اور سینے سے لگا لیا۔ یہ ایک ایسی اچانک حرکت تھی کہ چند لمحے کے لیے میری سمجھ میں کچھ بھی نہ آ سکا۔ میرا چہرہ اس کی باہوں کے احاطے میں تھا اور ایک مہربان گداز میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ اس گداز میں تلاطم تھا۔ یہ تلاطم ان خاموش ہچکیوں کی وجہ سے تھا جو غزالہ کے سینے سے بلند ہو رہی تھیں۔ پھر ہمارے درمیان خاموشی کا ایک طویل وقفہ حائل ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ یہ ایکا غزالہ کو ہو کیا گیا ہے۔ عاصم سے شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے وارفتگی کا مظاہرہ کیا تھا اور یوں میرے قریب آ گئی تھی۔ یہ سب کچھ ایک میکان کی حرکت کے تحت ہوا تھا۔ شاید غزالہ کو خود بھی پتہ نہیں تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، کسی بھی وقت کوئی بھی اندر آ سکتا تھا، لیکن شاید اسے پرواہ ہی نہیں تھی، یا پھر وہ جذبے کی رو میں اتنی دور تک بہہ گئی کہ اسے خیال ہی نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے میرا چہرہ اپنے بازوؤں سے آزاد کیا۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی جھیل جیسی آنکھوں پر نمناک پلکیں لرزتی چلی گئیں۔ ان گنت بھید چھپے ہوئے تھے آنکھوں میں۔ وہ عجیب سی کھوئی ہوئی آواز میں بولی، اس روز آپ نے مجھے کیوں بلایا تھا؟ کس روز؟ جب آپ جل کوٹ سے آئے تھے۔ عالم قریشی کے گھر سے آپ نے مجھے فون کیا تھا اور کہا تھا کہ جلدی آؤ۔ میرے ذہن میں دھماکے سے ہونے لگے۔ غزالہ انہی نازک ترین لمحوں کا ذکر کر رہی تھی جب میرے اندر ایک انقلابی تبدیلی رونما ہوئی تھی۔ میں نے اپنے آبائی قصبے جلکوٹ میں غزالہ کا کلینک دیکھا تھا۔ وہاں کے گلی کوچوں میں غزالہ کی خوشبو محسوس کی تھی اور انا کے اس بت کو پاش پاش کر دیا تھا جس نے برسوں سے میرا راستہ روک رکھا تھا۔ میں نے غزالہ کی طرف لوٹنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن جب میں نے غزالہ کو سب کچھ بتانے کے لیے اپنے پاس بلایا تو وہ شیخ کے ہمراہ چلی آئی تھی، اور ان دونوں کو ایک ساتھ مگن پا کر میرے دل میں اٹھنے والی بلند لہر ایک دم کہیں گم ہو گئی تھی۔ آج کئی ماہ بعد غزالہ نے وہ سب کچھ مجھے یاد دلا دیا، لیکن سوچنے کی بات تھی کہ غزالہ کو ان نازک ترین لمحات کا علم کیسے ہوا۔ میں نے تو اس سلسلے میں اسے کوئی اشارہ نہیں دیا تھا۔ اتنی پرانی بات تم آج کیوں دہرا رہی ہو؟ یوں ہی الجھن سی تھی ذہن میں۔ کیسی الجھن؟ کیسی الجھن؟ بتاؤ نا۔ مجھے لگا تھا جیسے آپ کوئی خاص بات کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن پھر ایک دم سے ارادہ بدل دیا۔ عورت کی تیز حساسیت کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا اور جانا تھا، لیکن آج مجھے پہلی بار یہ ثبوت مل رہا تھا کہ یہ باتیں کچھ ایسی غلط نہیں ہیں۔ غزالہ، پرانی باتوں کو چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، ویسے بھی کچھ باتیں انکہی اچھی لگتی ہیں۔ میں نے آپ کو کیا دکھ دیا ہے؟ میں نے آپ کو دکھ دیا ہے نا؟ میں نے بھی تو تمہارے ساتھ کچھ کم نہیں کیا۔ آپ کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن میرے لیے یہ بوجھ ناقابل برداشت ہوگا کہ میری وجہ سے آپ کو صدمہ پہنچا۔ میرے قول فعل سے آپ کو کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ اور تم معاف نہیں کرو گی؟ معافی کیسی؟ میں نے تو آپ کو سزا دی ہے، آپ سے بہت دور چلی گئی ہوں۔ شاید اب میں چاہوں بھی تو یہ فاصلہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ایسی کڑی سزا کے بعد تو معافی کا لفظ بے معنی ہو جاتا ہے۔ ہاں، سزا تو واقعی بہت کڑی ہے، لیکن یہ بات غلط ہے کہ سزا میں تخفیف نہیں ہو سکتی۔ میں اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں شاہ جہان؟ میرا دل دو حصوں میں بٹ گیا ہے۔ ایک حصہ مجھے آپ کی طرف کھینچتا ہے، دوسرا آپ کی طرف جانے سے روکتا ہے۔ عاصم میں بے شمار برائیاں ہیں اور ناقابل معافی برائیاں ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ میں نے انہیں شوہر تسلیم کیا ہے۔
میں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتی. میری خواہش ہے کہ یہ بدترین حالات میں بھی دامن میرے ہاتھ سے نہ چھوٹے. تو کیا تمہارے خیال میں یہ حالات بدترین نہیں ہے؟ وہ لاجواب ہو کر رہ گئی. غزالہ: مجھے لگتا ہے تم پر کوئی ظلم نہیں ڈھا رہا. تم خود اپنے آپ پر ظلم ڈھا رہی ہو. اپنی ہی فرسودہ سوچوں کی قیدی ہو گئی ہو تم. جس شخص نے اپنے آپ کو خود گرفتار کر رکھا اسے کون رہائی دلا سکتا ہے؟ پلیز شاہ جہان، ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ وقت ہم سے آگے نکل چکا ہے. ہمیں وہ سب کچھ بھول جانا چاہیے. تم تو شاید بھول جاؤ گی، لیکن میں نہیں بھول سکتا. اور اگر بھول بھی جاؤں تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہرگز نہیں بھولیں گی، جو پرانی ہونے کے باوجود پرانی نہیں ہوں گی اور زندگی میں بار بار مجھے تازہ زخم لگائیں گی. اب تم بتاؤ، جو کچھ آج میرے ساتھ ہوا ہے وہ میں کیسے بھولوں گا؟ جو لوگ بڑی چاہت سے شفتہ کا ہاتھ مانگ رہے تھے، انہوں نے مجھے اور شفتہ کو پایا حقارت سے ٹھکرایا ہے. کاش تم نے اس وقت شفتہ کی صورت دیکھی ہوتی جب وہ آنسو بہاتی ہوئی حویلی واپس آئی تھی. کیا کسی طور اس کے آنسوؤں کا مداوع ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے شاہ جہاں، بلکہ ضرور ہوگا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ شاہ جہاں، شاید آپ کو معلوم نہیں، ابھی کچھ دیر پہلے وہ لڑکا یہاں آیا ہے جس سے شفتہ کے رشتے کی بات ہو رہی ہے. کون؟ ڈاکٹر حمزہ. یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں. ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر حمزہ حویلی پہنچا. آپ شاید اس وقت عاصم سے دست و گریباں ہو رہے تھے. قادر زمان کے کارندوں نے اسے حویلی کے مین گیٹ پر روک رکھا تھا. اسے شاید آپ کا نام ٹھیک سے معلوم نہیں تھا. وہ آپ کو شاہ زمان کہہ رہا تھا. پھر جب اس نے شفتہ کا نام لیا تو میرا ماتھا ٹھنکا. میں اسے فوراً اندر لے آئی. اس نے مجھے بتایا کہ وہ فوری طور پر آپ سے یا شفتہ سے ملنا چاہتا ہے. میں آپ کو بلانے کے لیے مہمان خانے کی طرف آئی تھی جب اندر سے مجھے لڑائی جھگڑے اور مار پیٹ کی آوازیں سنائی دی. غزالہ کی اطلاع سنسنی خیز تھی. میں غزالہ کو ساتھ لے کر فوراً اس کمرے میں پہنچا جہاں حمزہ بیٹھا زری گل سے باتیں کر رہا تھا. مجھے دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی. مجھ سے مسافہ کرنے کے بعد وہ متذبذب نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگا. یقیناً وہ تنہائی چاہتا تھا. میں نے غزالہ اور زری گل کو اشارہ کیا. وہ دونوں باہر چلے گئے. حمزہ نے کہا: بھائی جان، سب سے پہلے تو مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں آپ کا نام بھول گیا. دراصل ایک ہی بار تو ملاقات ہوئی ہے ہماری، اور وہ بھی بے حد مختصر. نو مینشن. ایسا ہو جاتا ہے. بھائی جان، میں اس موقع پر ایک اہم بات کرنے آیا ہوں. آپ اسے چھوٹا منہ اور بڑی بات بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے. تم جو کہنا چاہتے ہو بے تکلفی سے کہہ سکتے ہو. اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں. بھائی جان، میں اپنی شرمندگی کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. کاش یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا جو ہوا ہے، مگر یہ سب ویسا نہیں ہے جیسا آپ کو محسوس ہوا. اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. کیسی وجہ؟ انکل اور ممی کو بری طرح دھمکایا گیا ہے، خوفزدہ کیا گیا ہے. انہیں سمجھایا گیا کہ اگر ہم نے یہ رشتہ قبول کیا تو ہمارا انجام حسرت ناک ہوگا. میرے ذہن میں کھلبلی سی مچ گئی. ایک لمحے میں میرا ذہن شیخ اور اس کے حواریوں کی طرف چلا گیا. کس نے دھمکایا تمہیں؟ پہلے گھر میں 2 مرتبہ دھمکی آمیز فون آیا. پھر ایک شخص نے انکل سے آفس میں ملاقات کی اور صاف سیدھے لفظوں میں انہیں بتایا کہ وہ اس رشتے کا خیال دل سے نکال دیں. انکل نے جو کچھ مجھے بتایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ امارات کا کوئی بہت بااثر شیخ ہے. پاکستان کے علاوہ اس کا کاروبار دنیا کے کئی ممالک میں پھیلا ہوا ہے. وہ شفتہ کا رشتہ اپنے بھتیجے سے کرنا چاہ رہا ہے. انکل کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بے حد خطرناک لوگ ہیں. کم از کم ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو پھر اب یہاں کیا لینے آئے ہو؟ پلیز بھائی جان، مجھے غلط مت سمجھیں. میں آپ کو بڑا سمجھ کر آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. میں آپ کے حکم پر بڑی سے بڑی مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن تمہارے بزرگ تو کسی سے صورتحال کے لیے تیار نظر نہیں آتے. ممی نے رو رو کر برا حال کر لیا بھائی جان. یقین کریں وہ شفتہ کو بیٹیوں کی طرح چاہتی ہیں. یہ صدمہ جھیلنا ان کے لیے بہت مشکل ہے. دوسری طرف انکل بھی غم سے چور ہیں. آپ کے ساتھ انہوں نے جو لب و لہجہ اختیار کیا وہ ان کی مجبوری تھی. یہ کچھ وہی جانتے ہیں کہ وہ اس مرحلے سے کس طرح گزرے. تمہارے بڑوں کے دلی جذبات کیا ہیں؟ مجھے ان سے کوئی غرض نہیں، لیکن ان کا رویہ بے حد توہین آمیز تھا. کم از کم انہیں ایک بار مجھ سے ملنا تو چاہیے تھا. یہ تو جاننا چاہیے تھا کہ میں کیا کہتا ہوں. انہوں نے جس طرح خوفزدہ ہو کر آنن فانن رویہ بدلا وہ بہت تکلیف دہ ہے. میں آپ سے دستبستہ معافی مانگتا ہوں بھیا.
اس نے کچھ ایسے انداز میں کہا کہ میرے دل کی سختی ایک دم نصف رہ گئی۔ حالات ایک دم ایسے ہو گئے تھے کہ ہم چکرا کر رہ گئے۔ میں آپ کو بتانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بتانا پڑ رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے چچا کو باقاعدہ گریبان سے پکڑا تھا اور دفتر میں گھسیٹا تھا۔ لاہور کا ایک خطرناک اجرتی قاتل بھی ان کے ساتھ تھا۔ چچا کو انجائنا کی تکلیف ہو گئی اور ان کے لیے 2 بار ڈاکٹر کو گھر بلانا پڑا۔ جس وقت آپ نے گھر کے فون نمبر پر مجھے کال کی تھی اس وقت بھی چچا کو تکلیف ہو رہی تھی اور ڈاکٹر ان کا معائنہ کر رہا تھا۔ مجھے بے حد افسوس ہے اور شاید ہمیشہ رہے گا کہ میں نے آپ کی کال پر فون بند کر دیا۔ حمزہ، تمہاری یہ بات درست ہے کہ امارات کا ایک شیخ اس معاملے میں ٹانگ اڑا رہا تھا، لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا کوئی حل نہ ہو۔ وہ عنقریب قانون کے شکنجے میں جکڑا جانے والا ہے اور امید ہے کہ 10-15 برس سے پہلے وہ باہر نہیں نکل سکے گا۔ لیکن سنا ہے وہ تو تم اس کے اثر و رسوخ کی بات کر رہے ہو نا؟ آؤ میں تمہیں دکھاؤں اس کا اثر و رسوخ۔ میرے اشارے پر ڈاکٹر حمزہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اسے لے کر مہمان خانے آیا۔ اب رات کے 12 بج چکے تھے۔ ہر سو خاموشی تھی۔ مہمان خانے کے بونے پہرے دار بھی اونگ رہے تھے۔ ہم شیخ عاصم کے مقفل کمرے کے سامنے پہنچے۔ کھڑکی کا پردہ تھوڑا سا سرکا ہوا تھا۔ اندر 0 کا بلب روشن تھا۔ میں نے احتیاط سے اندر جھانکا، پھر حمزہ کو اندر جھانکنے کی ہدایت کی۔ شیخ کے چہرے پر جگہ جگہ میڈیکل ٹیپ چپکی ہوئی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ پٹی کے ذریعے گردن میں جھول رہا تھا۔ غالباً کلائی وغیرہ مڑ گئی تھی۔ اس کا یہ علاج معالجہ غزالہ نے خود ہی کیا تھا۔ شیخ کسی خواب آور دوا کے زیر اثر سو رہا تھا۔ یہ ہے امارات کا وہ فن خان شیخ۔ یہ ساری رات بھی کمرے کا دروازہ پیٹتا رہے گا تو کوئی اس کے لیے دروازہ نہیں کھولے گا۔ حمزہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ شیخ کئی مقدمات میں انٹرپول کو درکار ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں اس پر قتل، دھوکے بازی اور عصمت دری کے درجنوں کیسز بنیں گے۔ تھوڑا سا وقت ضرور لگے گا، لیکن پھر یہ شخص اس طرح قانون کے شکنجے میں جکڑا جائے گا کہ ہل تک نہیں سکے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شخص اپنے حصے کی دھمکیاں دے چکا ہے اور اپنے حصے کی فرعونیت بھی دکھا چکا ہے۔ اب اس کا حساب شروع ہونے والا ہے اور یہ حساب یقیناً بہت کڑا ہوگا۔ لیکن اس کو مارا کس نے ہے؟ سمجھو کہ اس کے مقدر نے مارا اسے، اور یہ مقدر اب اسے اور اس کے خیر خواہوں کو اور بھی بہت کچھ دکھانے والا ہے۔ میری گفتگو کا ڈاکٹر حمزہ پر مثبت اثر ہو رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے چہرے سے اعتماد جھلکنے لگا تھا۔ میں نے حمزہ کو بتایا کہ اس حویلی میں شیخ کی موجودگی کے بارے میں 4-5 افراد کے سوا اور کسی کو کان و کان خبر نہیں۔ لاہور میں وسیع پیمانے پر شیخ کی تلاش ہو رہی ہے، لیکن کسی کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا کہ شیخ یہاں جنگ میں موجود ہے۔ ہم دونوں واپس کمرے میں آ گئے۔ حمزہ، تمہارے کیا تاثرات ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے بارے میں تم لوگوں نے جو رائے قائم کی ہے وہ اور پختہ ہو گئی ہو؟ میں سمجھا نہیں، کون سی رائے؟ یہی کہ میں ایک جانا پہچانا مجرم ہوں، جہانی استاد کے نام سے مشہور ہوں، ہر کام دھونس اور دبدبے سے کرتا ہوں، جیلیں کاٹ چکا ہوں، قانون کو کھنونا بنائے رکھتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ خیال آپ کے ذہن میں کیوں آیا؟ اس لیے کہ میں نے اپنی سینہ زوری کا ایک ثبوت فراہم کیا ہے۔ ایک بہت دبنگ شخص کو بے دست و پا پنجرے میں بند کر دکھایا ہے۔ آپ اس بارے میں بات نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ برا نہ منائے تو کہوں کہ شفتہ نے مجھے آپ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، سب کچھ، شروع سے آخر تک۔ یقین کرے بھائی جان، میں نے آپ کے بارے میں بہت سوچا ہے، آپ کے کئی تصوراتی حوالے بنائے ہیں۔ آپ سے ملا ہوں تو آپ کو اپنے تصورات سے بڑھ کر پایا ہے۔ سچ پوچھے تو مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میرے اندر آپ کے لیے خلا موجود تھا۔ بالکل آپ جیسا ایک شخص مجھے درکار تھا جو مجھ سے بہت بزرگ نہ ہو، جس کے ساتھ میں بہت بے تکلفی سے بات کروں، جو مجھے قیمتی مشورے دے سکے، جسے دیکھ کر میرے اندر حوصلہ مندی پیدا ہو۔ آپ میری خواہشوں کے عین مطابق ہیں شاہ زمان بھائی۔ شاہ زمان بھائی؟ اوہ ویری سوری، آپ کے لیے میرے منہ سے ہمیشہ شاہ جہان کے بجائے شاہ زمان ہی نکلتا ہے۔ شفتہ بھی مجھے بار بار ٹوکا کرتی تھی، شاید کوئی ٹیکنیکل وجہ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں حویلی آیا تب بھی چوکیدار کو آپ کا نام شاہ زمان ہی بتا رہا تھا۔ میں اور حمزہ دیر تک باتیں کرتے رہے۔ حمزہ کی باتوں سے اخلاق جھلکتا تھا۔ میں نے اس کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ وہ شفتہ کو دل کی گہرائیوں سے پسند کرتا ہے اور اسے اپنانے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے۔ در حقیقت وہ یہاں آیا ہی اسی لیے تھا۔ وہ گرین کارڈ ہولڈر تھا اور 2 مرتبہ امریکہ جا چکا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ اگر شفتہ کے ساتھ شادی کے لیے پاکستان میں حالات سازگار نہیں تو وہ اور شفتہ شادی کے فوراً بعد امریکہ منتقل ہو جائیں۔ میں نے کئی موضوعات پر کھل کر بات کی۔
ڈاکٹر حمزہ مجھے بہت اپنا اپنا لگا۔ اس کی گفتگو میں تسا نام کو نہیں تھا، جو کچھ اس کے دل میں ہوتا براہ راست زبان پر آ جاتا۔ مجموعی طور پر وہ خوبصورت شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ شفتہ کی غیر موجودگی کو شدت سے محسوس کر رہا ہے۔ میں شفتہ کو یہاں بلا سکتا تھا، لیکن یہ مناسب نہیں تھا۔ وہ اس وقت حمزہ اور اس کی فیملی کے خلاف غم و غصے سے بھری ہوئی تھی۔ جب تک اسے اصل صورتحال کا علم نہ ہوتا، اسے یہاں لانا ٹھیک نہیں تھا۔ وہ رات حمزہ نے حویلی میں گزاری۔ میں نے اپنے بیڈ روم کے ساتھ والے کمرے میں اس کا بستر لگوا دیا۔ سونے سے پہلے وہ کافی مطمئن بلکہ خوش نظر آ رہا تھا۔ میں بھی اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ میرا ارادہ تھا کہ صبح شفتہ سے بات کروں گا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کروں گا، لیکن صبر بھی نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ علم نہیں کہ شفتہ یہ رات کتنی اذیت میں کاٹے گی۔ تھوڑی دیر بستر پر کروٹیں بدلنے کے بعد میں شفتہ کی طرف چلا گیا۔ میری توقع کے عین مطابق وہ جاگ رہی تھی۔ میں نے زیرو کے بلب کی دودھیا روشنی میں دیکھا، اس کی آنکھیں گواہی دے رہی تھی کہ وہ مسلسل روتی رہی ہے۔ میں نے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ کچھ دیر ہم یوں ہی ساکت کھڑے رہے۔ پھر میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ آیا ہے۔ کون؟ ڈاکٹر حمزہ۔ اس کا جسم تن گیا۔ وہ مجھ سے علیحدہ ہو کر مجھے گھورنے لگی۔ اتنے غصے سے مت دیکھو، جھانسی کی رانی لگ رہی ہو۔ وہ بیچارہ پہلے ہی بہت سہما ہوا ہے۔ بھیا کیوں مذاق کرتے ہیں آپ؟ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ مذاق نہیں کر رہا پاگلے، سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ تو 2-2.5 گھنٹے سے آیا بیٹھا ہے، بالکل اداس کبوتر نظر آ رہا ہے۔ شفتہ ناقابل یقین نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے پاس بٹھایا، اس کے گلے میں بازو ڈالا اور شروع سے لے کر آخر تک ساری بات اسے بتا دی۔ قریباً 1 گھنٹے بعد میں جب اس کے پاس سے اٹھا تو صورتحال جوں کی توں تھی۔ یعنی جب میں آیا تب اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اب جا رہا تھا تب بھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ اب نظر آنے والے آنسو خوشی کے تھے۔ رات کو میں گہری نیند سویا۔ زخمی انگلی گاہے گاہے درد کرتی رہی، تاہم اس انگلی کو غزالہ نے اپنی نرم و گداز مٹھی میں لے کر اس پہ کیسا مرہم رکھا تھا جو شدید سے شدید درد پہ حاوی تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج میرا سارا جسم اس انگلی کے مانند مضروب ہو جاتا اور غزالہ اپنے نرم و گداز جسم سے مجھے ڈھانپ لیتی۔ غزالہ میری نہیں تھی، میرے اور اس کے درمیان شیخ حائل تھا، لیکن میری سوچیں اور میری آرزوؤں کے درمیان تو کوئی حائل نہیں تھا۔ صبح میری آنکھ ایک نامانوس شور سے کھلی۔ حویلی کا ایک بونا ملازم زور زور سے چیخ رہا تھا، غالباً اپنی زبان میں اپنے کسی ساتھی کو کچھ سمجھا رہا تھا۔ پھر مجھے حویلی کے ملازم خاص منصب علی کی چنگھاڑ سنائی دی۔ وہ کسی کمدار سے مخاطب تھا۔ اوئے رمضانی، جلدی کرو، اٹھاؤ اسے، اسپتال چلتے ہیں، شاید ابھی سانس باقی ہو۔ میرے جسم پر چوٹیاں سی رینگ گئیں۔ یقیناً کوئی شدید زخمی حالت میں پایا گیا تھا۔ ایک دوسری آواز آئی، نہیں بھائی جی، بیکار ہے، یہ تو مر چکا ہے۔ ایکا ایکی میرے ذہن میں ایک اور خوفناک اندیشہ جاگا۔ حمزہ ساتھ والے کمرے میں سویا تھا۔ خدا نہ خواستہ کہیں اس کے ساتھ تو کچھ نہیں ہو گیا۔ میں لپکتا ہوا باہر آیا۔ میرے بدترین اندیشے غلط ثابت ہو گئے اور دل جو دھڑکنا بھول گیا تھا پھر سے دھڑکنے لگا۔ میں نے دیکھا برآمدے کے ٹائلوں والے فرش پر ایک لاش پڑی ہے۔ یہ کسی نوجوان گھریلو ملازم کی لاش تھی۔ وہ شکل و صورت سے پشاوری نظر آتا تھا۔ اس نے شلوار قمیص پہن رکھی تھی، پاؤں میں پٹھانی چپل تھی۔ اس کے سینے میں دل کے مقام پر خنجر یا چاقو سے وار کیا گیا تھا۔ خون کے لوتھڑے فرش پر جمے ہوئے تھے۔ زخم کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وار کرنے والا کوئی ماہر قاتل ہے۔ زخم کا رخ اور مقام قاتل کے نقطہ نظر سے 100% درست تھا، یعنی چند سیکنڈ کے اندر اندر مضروب کی موت واقع ہو گئی تھی۔ میری نگاہ ذرا آگے گئی اور ایک بار پھر مجھے بری طرح چونکنا پڑا۔ باورچی خانے کے فرش پر ایک اور لاش نظر آ رہی تھی۔ باورچی خانے کے فرش پر بہت سا دودھ بکھرا ہوا تھا اور انڈے ٹوٹے پڑے تھے۔ اسی دودھ اور انڈوں میں ایک مقتولہ لت پت پڑی تھی۔ یہ ایک نوجوان قبول صورت خادمہ تھی۔ ناک میں کوکا چمک رہا تھا۔ کلائیوں میں کسی میلے ٹھیلے سے خریدی ہوئی چوڑیاں تھیں۔ وہ سرتاپا دیہاتن نظر آ رہی تھی۔ اس کے گلے میں دوپٹے کا پھندا ڈال کر بھینچا گیا تھا، یہاں تک کہ وہ جاں بحق ہو گئی تھی۔ دم گھٹ کر ہلاک ہونے والوں کی طرح مقتولہ کی آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی تھیں اور زبان بھی باہر نکلی ہوئی تھی۔ مقتولہ نے بٹنوں والی قمیص پہن رکھی تھی، اور ایک خاص چیز نوٹ کرنے والی یہ تھی کہ قمیص کے گریبان کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے اور زیریں لباس بھی اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔
مقتولہ کے کانوں میں رات کی رانی کے پھول تھے اور ہونٹوں پر سستی سی لالی بھی لگی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں لاشوں کے گرد جمگھٹا ہو گیا۔ پوری حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ رونے پیٹنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ یقیناً مقتولین کے یا کسی ایک مقتول کے والی وارث بھی یہاں موجود تھے۔ 4-5 منٹ کے اندر اندر آقا قادر زمان بھی موقع پر پہنچ گیا۔ اس کے بونے محافظ نے اسے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ حویلی میں موجود ہر چہرہ خوف و ہراس کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ پہلا خیال تو ذہن میں یہی آیا کہ شاید حویلی میں باہر سے مسلح افراد گھسے ہیں اور انہوں نے پکڑے جانے کے خوف سے دونوں ملازمین کو ہلاک کر دیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ امکانات ہو سکتے تھے۔ ایک بات میں صاف دیکھ رہا تھا کہ دونوں مقتولین کو بے حد مہارت سے قتل کیا گیا تھا اور شاید انہیں مزاحمت کا معمولی سا موقع بھی نہیں ملا۔ میں نے دیکھا جب آقا قادر زمان لاشوں کے معائنے کے لیے پہنچا تو ملازم خاص منصب علی نے کوئی چیز قادر زمان کے حوالے کی اور ساتھ ہی لاشوں کی طرف اشارہ بھی کیا، جیسے وہ بتا رہا ہو کہ یہ چیز لاشوں کے پاس سے ملی ہے۔ قادر زمان نے ایک بار دیکھ کر وہ چیز جیب میں رکھ لی۔ قادر نے اپنے محافظوں اور کارندوں سے پوچھ گچھ کی اور پھر پولیس کو فون کیا گیا۔ پولیس کے انتظار میں لاشوں کو موقع پر ہی چادر سے ڈھانپ دیا گیا اور حویلی میں موجود لوگوں کو لاشوں کے قریب جانے سے منع کر دیا گیا۔ قادر زمان ہمارے ساتھ اپنے وسیع اور عریض ڈرائنگ روم میں آ بیٹھا۔ اس کا چہرہ بے حد متفکر نظر آ رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں میرے علاوہ عالم قریشی، ڈاکٹر حمزہ، منصب علی اور چند دیگر افراد شامل تھے۔ قادر زمان گمبھیر لہجے میں بولا، پچھلے 10 برسوں میں اس قسم کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ سمجھ نہیں آتا یہ کیسے ہوا۔ یہ بات تو کسی طرح دماغ میں نہیں آتی کہ کوئی باہر سے حویلی میں گھسا ہے۔ حویلی رات بھر کڑے پہرے میں رہتی ہے۔ دروازوں کے علاوہ احاطے میں بھی پہرے دار موجود رہتے ہیں۔ وقوع تک آنے والے کو کم از کم 3 جگہ پہرے داروں کے سامنے سے گزرنا پڑتا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ حویلی کے اندر سے کسی نے کارروائی کی ہے؟ بظاہر تو یہی نظر آتا ہے، لیکن ملازموں سے کسی کی کیا دعوت ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی آپ سب کو نظر آ رہی ہوگی۔ یوں لگتا ہے کہ نوکرانی کے ساتھ کچھ ایسی ویسی بات بھی ہوئی ہے۔ ہاں، یہ بات تو محسوس ہو رہی ہے، قادر زمان کے ایک ساتھی نے تائید کی۔ میں نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی تیسرا شخص مقتولہ کے ساتھ مصروف ہو۔ اسی دوران مقتول لڑکا بھی آ گیا ہو۔ راز کھلنے کے خوف سے قاتل نے اسے جان سے مار ڈالا ہو۔ بعد میں شہادت ختم کرنے کے لیے لڑکی کو بھی ٹھکانے لگا دیا ہو۔ یہ بات میرے دل کو بھی لگ رہی ہے جان جی، قادر زمان نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ کچھ دیر اس بارے میں بات ہوتی رہی۔ ایک کارندے کی زبانی پتہ چلا کہ مقتول صابر خان اور مقتولہ نسرین آپس میں بہت ہنستے بولتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی ناطہ ہو۔ یہ صورتحال ایک اور امکان کو وجود دے رہی تھی۔ ممکن تھا کہ لڑکے اور لڑکی کو رات کی تنہائی میں مصروف دیکھ کر لڑکی کا کوئی والی وارث اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا ہو اور اس نے دونوں کو ختم کر ڈالا ہو۔ گفتگو کے دوران میں ہی قادر زمان مجھے اٹھا کر باہر لے آیا۔ شاہ جہان، ہمارے درمیان دشمنی کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اب ہم دوستی کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں اور اللہ نے چاہا تو یہ دوستی قائم رہے گی، لیکن اونچ نیچ تو آتی ہی رہے گی، آتی رہتی ہے جیسے اب آئی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ قادر زمان نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک بٹوا نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹا سا بٹوا موقع سے ملا ہے۔ میرے کارندے منصب علی کو یقین ہے کہ یہ حویلی کے کسی بندے کا بٹوا نہیں ہے۔ یہ بات بھی تقریباً طے ہے کہ رات کو باہر سے کوئی بندہ حویلی میں نہیں آیا۔ اب یہی سوچا جا سکتا ہے کہ یہ حویلی میں آئے ہوئے مہمانوں میں سے کسی کا بٹوا ہے۔ جہاں تک تمہارا تعلق ہے شاہ جہان، میں تم پر اتنا اعتماد کر سکتا ہوں جتنا خود پر کرتا ہوں، لیکن اپنے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کے بارے میں تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ میں نے بٹوے کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یہ عالم قریشی یا زری گل میں سے کسی کا نہیں تھا۔ ڈاکٹر حمزہ کا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ حمزہ سے میری جان پہچان زیادہ طویل نہیں تھی، لیکن اس مختصر وقت میں ہی اس کی نیچر سے میں بہت اچھی طرح واقف ہو گیا تھا۔ یہ 2 قتل تو ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ حمزہ کے بارے میں تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اس نے غصے میں کسی کا گریبان تک پکڑا ہوگا۔ جہاں تک عالم اور زری گل کا تعلق تھا، میں ان کی طرف سے بھی آنکھیں بند کر کے گارنٹی دے سکتا تھا کہ وہ کسی ایسی خوفناک حرکت کے مرتکب نہیں ہو سکتے۔ میں نے بٹوا کھول کر دیکھا۔ اس میں نقدی، ریزگاری، 1-2 رسیدوں اور فلائنگ کوچ کے ایک پرانے ٹکٹ کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ یہ چمڑے کا قیمتی بٹوا تھا، خاصا پرانا تھا۔ اس میں پسینے کی بو اور پرفیوم کی باس رچ بس چکی تھی۔ پرانا ہونے کے باوجود وہ نیا ہی نظر آتا تھا۔
بٹوے میں سے اٹھتی ہوئی بانس کو محسوس کر کے مجھے یوں لگا جیسے یہ بانس میری جانی پہچانی ہے. کہیں بہت قریب سے یہ بانس میرے نتنوں سے ٹکرا چکی ہے. میں نے بٹوا قادر زمان کو واپس کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ بٹوا میرے ساتھیوں میں سے کسی کا نہیں ہے. اس کے علاوہ میں اپنی طرف سے ان کی 100% ضمانت دیتا ہوں. ایسی کسی واردات سے ان کا تعلق ہونا ناممکنات میں سے ہے. قادر زمان نے بٹوا مجھ سے واپس لے لیا اور بولا، جان جی، تم سے ضمانت نہیں مانگی تھی میں نے. تمہارا بس یہ کہنا ہی بہت ہے کہ اس بٹوے سے تمہارے ساتھیوں کا کوئی تعلق نہیں. تھوڑی دیر میں پولیس بھی حویلی میں پہنچ گئی. تفتیش شروع ہو گئی. قریباً 2 درجن افراد کے بیانات قلم بند کیے گئے. فوٹوگرافرز نے لاشوں کی تصاویر اتاری. پولیس نے موقع پر کارروائی مکمل کی اور لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھیج دیا. یہ قادر زمان کا اثر و رسوخ تھا کہ پولیس صرف 1 گھنٹے میں ہی فارغ ہو کر واپس چلی گئی. کسی شخص کو حراست میں نہیں لیا گیا، حتیٰ کہ ہم سے بھی پوچھ گچھ نہیں ہوئی، حالانکہ آؤٹ سائڈرز کی حیثیت سے ہم سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے تھی. پولیس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد حویلی میں نئی ہلچل پیدا ہو گئی. میں نے پریشان چہروں کو ادھر ادھر لپکتے دیکھا اور پھر مجھے زری گل کا چہرہ نظر آیا. وہ مہمان خانے کی طرف سے آ رہا تھا. کیا ہوا زری گل؟ استاد صاحب، پتہ نہیں ہے کیا گڑبڑ گھوٹالہ ہو رہا ہے. ادھر مہمان خانے کی طرف سے کوٹری میں ایک بونا گارڈ بے ہوش ملا ہے. اس کے سر پر کسی وزنی شے سے چوٹ لگایا گیا ہے. بہت سا خون بھی بہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ملازمہ عورت کوٹری سے ایندھن نکالنے گیا تو وہاں سے خرخر کا آواز آیا. دیکھا تو بونا غشی کا حالت میں پڑا تھا. اب اس کے منہ پر پانی کا چیٹا وغیرہ مارا گیا ہے اور وہ ہوش میں آیا ہے. صورتحال واقعی غور طلب تھی. یوں لگتا تھا کہ رات کو حویلی میں کوئی زبردست قسم کی گڑبڑ ہوئی تھی. 2 افراد کا بے ایمانہ قتل اور ایک محافظ کا بے ہوش پایا جانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. میں مہمان خانے کے اس کمرے میں پہنچا جہاں بونے محافظ کو طبی امداد دی جا رہی تھی. اس کے سر پر پٹی باندھی گئی تھی اور چہرے سے خون صاف کر دیا گیا تھا. بونے محافظوں میں ایک ہیڈ گارڈ بھی تھا. صرف وہی انگلش سمجھتا تھا. وہ ایک طرح سے بونوں کے مترجم کے فرائض بھی انجام دیتا تھا. وہ ٹوٹی پھوٹی انگلش میں بے ہوش ہو جانے والے کوتا قد گارڈ کا معفی الضمیر بیان کرنے لگا. گارڈ نے بتایا کہ رات وہ مہمان خانے کے سامنے پہرے پہ تھا. 2:30-3 بجے کا عمل تھا جب اس نے ایک سایہ سا دیوار پر ادھر ادھر رینگتے دیکھا. پہلے تو اس نے اسے اپنا وہم خیال کیا، مگر جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ کوئی شخص بڑی پھرتی اور چابک دستی سے حویلی کے ماحول کا جائزہ لے رہا ہے. بونے گارڈ نے اپنی ٹریننگ کے مطابق طاقتور پسٹل نکال لیا اور سائے کی طرف بڑھا. یکا یک سایہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، بالکل ایسے جیسے اسے زمین نکل گئی ہو. وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جب کوئی بلا کی طرح اسے چمٹ گیا. سر پر کسی وزنی شے کی ضرب لگی اور گارڈ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا. بونے گارڈ کی باتوں سے یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ رات حویلی میں پراسرار قسم کی نقل و حرکت رہی ہے. ممکن تھا کہ بونے باڈی گارڈ نے جس پرچھائی کا ذکر کیا ہے وہی پرچھائی 2 افراد کے بے ایمانہ قتل کی ذمہ دار ہو. قادر زمان کو یقین تھا کہ حویلی میں کوئی باہر سے نہیں آیا اور نہ ہی واردات کے بعد باہر گیا ہے. اس کا مطلب تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا حویلی میں موجود تھا اور اب بھی ہے. اچانک میں نے ایک منظر دیکھا اور چونک گیا. زری گل ہمارے پاس ہی کھڑا تھا. وہ ایک دم برآمدے کی طرف اوجھل ہوا. میں نے برآمدے میں جا کر دیکھا تو وہ کہیں نظر نہیں آیا. مجھے یوں لگا جیسے زری گل نے کسی شناسا شخص کو یہاں دیکھا ہے اور اس کے پیچھے گیا ہے. میں کچھ دیر زری کو یہاں وہاں دیکھتا رہا مگر وہ نظر نہیں آیا. جب میں مایوس ہو رہا تھا تو وہ اچانک دکھائی دے گیا. وہ حویلی کے اندر ہی واقع پرائیویٹ اسپتال کی طرف سے واپس آ رہا تھا. استاد صاحب، ابھی ہم نے حویلی میں کام کرنے والے ایک بندے کو ادھر سے گزرتے دیکھا. اس نے منہ پر کپڑا لپیٹ رکھا تھا. ہم کو اس کا آنکھ ایک دم جانا پہچانا لگا. ہم اس کے پیچھے کیا تھا. وہ حویلی کے پچھواڑے والے باغ میں چلا گیا. وہاں درختوں پر اسپرے کا کام ہو رہا ہے. وہ بندہ بھی اسپرے کرنے والے مزدوروں میں شامل ہے، اسی لیے اس نے منہ پر کپڑا لپیٹ رکھا تھا. میں نے غور کیا. حویلی کے پچھواڑے سے واقعی اسپرے کی بو آ رہی تھی. حویلی کے پچھواڑے اور دونوں پہلوؤں میں لمبے چوڑے باغ موجود تھے. غالباً وہاں دستی پمپوں کے ذریعے اسپرے کیا جا رہا تھا. کچھ پتہ چلا وہ کون تھا؟ ٹھیک سے پتہ نہیں چلا، لیکن ہمارے دماغ میں آ رہا ہے کہ ہم نے اسے کہیں دیکھا ہے. اگر وہ منہ سے کپڑا اتارتے تو ہم اسے ایک دم پہچان لے گا. میں زری کے ساتھ فوراً پچھواڑے کے باغ میں پہنچا. امرود، جامن، آم اور لیچی کے بہت سے درخت یہاں موجود تھے. ان درختوں کے درمیان پختہ روشیں بنی ہوئی تھیں اور گھاس کے قطار تھے.
یہی درخت ہے جن کے درمیان ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں میرے اور پونے باڈی گارڈز کے درمیان سنسنی خیز معرکہ ہوا تھا۔ مجھے یہ تمام گرد و پیش بہت اچھی طرح یاد تھا۔ اس وقت 3-4 افراد منہ پر ڈھاٹے باندھے درختوں پر اسپرے کر رہے تھے۔ کچھ افراد دستی مشینوں کے ذریعے گھاس کاٹنے میں مصروف تھے۔ کہاں ہے وہ شخص؟ زری کے چہرے پر الجھن نظر آ رہی تھی۔ اس نے اسپرے کرنے والوں کو غور سے دیکھا اور بولا، وہ اب ان لوگوں میں موجود نہیں ہے۔ خود ہم کو لگتا ہے کہ وہ تاڑ گیا ہے اور غائب ہو گیا ہے۔ یہ سنسنی خیز صورتحال تھی۔ ایک دم میرا ذہن شیخ اعظم کی طرف چلا گیا۔ میرے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ محاذ جس کو ہم خاموش سمجھ رہے تھے خاموش نہ ہو، شیخ کو آزاد کرانے کے لیے اس کے حواری حرکت میں آ چکے ہوں؟ بے شک ان حواریوں میں وہ شخص بھی شامل تھا، شیطان جس سے پناہ مانگتا تھا، اور درندگی و صفاکی جس کی فطرت میں تک پہنچ کر انتہا کو چھو جاتی تھی۔ مجسم حیوان شنکر شکرا۔ میں اسے شیخ کی ڈیفنس والی کوٹھی میں بے ہوش چھوڑایا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ خطرناک شخص کسی طور اس حویلی میں داخل ہو چکا ہو اور کسی سنگین ہنگامے کا سبب بننے والا ہو؟ یہ خیال ذہن میں آتے ہی میرا دھیان خود بخود اس چرمی بٹوے کی طرف چلا گیا جو تھوڑی دیر پہلے قادر زمان نے مجھے دکھایا تھا اور جس سے مجھے ایک مانوس بو سی آتی محسوس ہوئی تھی۔ زری، کہیں ایسا تو نہیں کہ شنکر یا اس کے ساتھی یہاں موجود ہوں؟ زری کے چہرے پر زلزلہ نمودار ہوا۔ او ہمارا خدایا، ہمارا خیال ہے کہ یہ وہی شنکر تھا۔ میں واپس قادر زمان کے پاس آیا۔ بٹوے سے آنے والی مخصوص بو میرے ذہن میں تھی۔ میرا دل گواہی دینے لگا کہ اس بو کا تعلق شنکر سے ہے۔ لڑائی بھڑائی کے دوران میں شنکر اور میں کئی مرتبہ دستوں گریباں ہوئے تھے۔ میں جب بھی اس کے نزدیک آیا تھا، یہ نامانوس حیوانی بو میرے نتھنوں سے ٹکرائی تھی۔ پرفیوم اور پسینے کی ملی جلی اس بو کو میں کوئی نام نہیں دے سکتا تھا، مگر اس کا وجود حقیقت تھا۔ قادر زمان سے چرمی بٹوا لے کر میں نے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ ایک بار پھر اس کی بو سونگھی۔ ذہن میں جیسے سینکڑوں قمقمے روشن ہو گئے۔ چھٹی حس نے پکار کر کہا کہ شنکر اپنی تمام تر صفاکی اور درندگی کے ساتھ اس حویلی میں موجود ہے۔ یہ خیال آتے ہی میرے اعصاب پوری طرح تن گئے۔ تمام حساسیات ہر طرح بیدار ہو گئیں۔ میں نے قادر زمان کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور ہم دونوں ایک علیحدہ کمرے میں پہنچے۔ قادر زمان کے دونوں بونے باڈی گارڈز اس کے ساتھ تھے۔ میں نے قادر زمان کو اشارہ کیا اور اس نے اپنے گارڈز کو باہر بھیج دیا۔ چوری صاحب، شنکر شکرا کا نام سنا ہے آپ نے کبھی؟ بالکل سنا ہے، لیکن اس کا ذکر یہاں کیسے آ گیا؟ قادر زمان کے چہرے پر ہراس نمودار ہو گیا۔ مجھے ڈر ہے کہ شنکر اسی حویلی میں موجود ہے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ قادر زمان کی آنکھوں میں خوف آمیز حیرت کا سیلاب امنڈ آیا۔ میرے پاس کچھ ٹھوس ثبوت نہیں ہے، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ حرامی یہاں موجود ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے زری گل نے اسے ان 2 مزدوروں میں دیکھا تھا جو حویلی کے پچھواڑے باغ میں اسپرے کر رہے ہیں۔ اب وہ غائب ہو گیا ہے۔ اس کی اسپرے مشین وہیں درختوں میں پڑی ہے۔ قادر زمان نے چلا کر بونے باڈی گارڈز کو بلایا۔ انچارج گارڈ بھی ان کے ساتھ ہی آیا۔ قادر زمان نے گارڈز کو حکم دیا کہ وہ پوری حویلی میں پھیل جائیں اور پوری طرح چوکس ہو جائیں۔ اس نے گارڈز کو بتایا کہ ایک اجنبی شخص حویلی میں موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خطرناک شخص وہی ہو جس نے رات 2 افراد کو جان سے مارا ہے۔ بونے گارڈز حکم کی تعمیل میں چاروں طرف پھیل گئے۔ ان کی زرد آنکھوں میں خطرناک چمک نمودار ہو گئی تھی۔ قادر زمان نے اپنے ملازم خاص منصب علی کو بلایا اور پوچھا کہ حویلی میں کام کرنے والے بندوں کو کون لایا تھا؟ کون سے بندے جاگیردار جی؟ وہی جو درختوں پر اسپرے کر رہے ہیں۔ میں ہی لایا تھا جی۔ کہاں سے لائے تھے؟ وہ خود آئے تھے جی سائیکلوں پر۔ راجپورہ میں چودھری خان محمد کے باغوں میں بھی انہوں نے یہ اسپرے کیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر اسپرے کرانا ہے تو وہ مناسب قیمت پر کر دیں گے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے جی کہ اسپرے کا موسم ہے۔ آپ نے خود بھی 2-3 دفعہ کہا تھا کہ اسپرے کروا دوں، لیکن کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے کیا؟ لگ تو یہی رہا ہے کہ گڑبڑ ہو گئی ہے، قادر زمان نے زہریلے لہجے میں کہا۔ منصب علی سہم کر رہ گیا۔ قادر نے منصب علی کو حکم دیتے ہوئے کہا، باغ کو فوراً گھیرے میں لے لو، لیکن میں کوئی بے وقوفی برداشت نہیں کروں گا۔ سپرے کرنے والوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ انہیں گھیرے میں لیا گیا ہے۔ میں نے کہا، اور ان کے قریب جانے کی بھی کوشش نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس خطرناک ہتھیار ہو۔ منصب علی نے جلدی جلدی اس بات میں سر ہلایا اور باہر نکل گیا۔ وہ سخت پریشان نظر آتا تھا۔ ابھی 2 مقتولوں کی لاشیں ہی اٹھائی گئی تھی کہ یہ نیا ہنگامہ شروع ہو گیا تھا۔ قادر زمان کے گرد موجود دونوں باڈی گارڈز آج ہمیشہ سے زیادہ محتاط اور چوکس نظر آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ اپنے خوبصورت ہولسٹروں پر تھے
اور پلک جھپکتے میں ان کے نقرئی دستوں والے پسٹل ان کے ہاتھ میں آ سکتے تھے۔ میں نے بھی اپنا پسٹل چیک کر لیا تھا اور بر وقت استعمال کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ قادر زمان مجھے ساتھ لے کر حویلی کے بلند و بالا مین گیٹ تک پہنچا۔ یہاں باقاعدہ لکڑی کا کیبن بنا ہوا تھا اور گھنی مونچھوں والا مسلح چوکیدار موجود تھا۔ قادر زمان نے چوکیدار سے پوچھا، بخشے، کل صبح سپرے کرنے والے کتنے بندے حویلی میں آئے تھے؟ 5 جاگیردار جی۔ شام کو واپس کتنے گئے تھے؟ میرے سامنے تو 4 گئے تھے جناب، ایک دوپہر کو ہی چلا گیا تھا۔ کیا مطلب؟ ان میں سے ایک بندہ دوپہر کو چھٹی کر گیا تھا جی، اس وقت گیٹ پر سلامت علی کی ڈیوٹی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ ایک بندہ دوپہر کو ہی چلا گیا تھا؟ کیا سلامت علی نے خود بتایا تھا؟ نہیں، سپرے کرنے والوں نے بتایا تھا۔ سلامت علی کہاں ہے؟ جاگیردار نے گرج کر پوچھا۔ وہ آج چھٹی پہ ہے جی، آپ سے شام کو تو پوچھ کر گیا تھا۔ جاگیردار ایک دم بھڑک اٹھا۔ اس کا طوفانی تھپڑ چوکیدار کے گال پر پڑا اور چٹاخ کی آواز جیسے پوری حویلی میں گونج گئی۔ حرام زادے، وہ 5واں بندہ واپس نہیں گیا تھا، وہ رات اسی حویلی میں تھا۔ تیری اس ماں کو اور تیرے اس باپ کو اسی نے قتل کیا ہے۔ حرام خورو، تم سے تو کتے ہی اچھے جا کے کھول کر پہرا دیتے ہیں۔ ایک اور تھپڑ چوکیدار کے گال پر پڑا اور اس کی ٹوپی اچھل کر دور جا گری۔ قادر زمان نے حویلی کے گیٹ پر 3 مزید مسلح افراد متعین کیے اور میرے ساتھ حویلی کے پچھواڑے پہنچ گیا۔ حویلی کے دیگر مکینوں کی طرح عالم اور زری بھی صورتحال کی سنگینی کو محسوس کر چکے تھے۔ وہ کسی بھی طرح کے ہنگامے کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ ہاں، حمزہ کے لیے سچویشن اجنبی تھی اور وہ کچھ نروس سا نظر آ رہا تھا۔ اس کے سامنے جس انداز میں شنکر کا نام لیا جا رہا تھا، یقیناً وہ بھی اس کے لیے تعجب کا باعث تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہم شنکر کا نہیں کسی خون آشام درندے کا ذکر کر رہے ہیں جو پہرے داروں کی نظر بچا کر اس حویلی میں گھس آیا تھا اور اب کسی تاریک کونے خدرے میں گھات لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ قادر زمان کی ہدایت کے مطابق اس کے مسلح کارندے عقبی باغ میں پہنچ گئے۔ وہ سب دیہاتی لباس میں تھے۔ ان کے کھلے کرتوں اور تہبند وغیرہ کے اندر یقیناً آتشی ہتھیار موجود تھے۔ 1-2 افراد کے کندھے سے آٹومیٹک رائفلیں لٹکی ہوئی تھیں۔ وہ باغ سے باہر گزر کر جانے والے خمدار راستے کے ساتھ ساتھ موجود تھے اور درختوں پر اسپرے کرنے والے چاروں افراد پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ یہاں مجھے قادر کے خوفناک سینٹ برنارڈ کتے بھی نظر آئے۔ ان کتوں کی زنجیریں جاگیردار کے تنومند کمداروں نے سنبھال رکھی تھیں۔ سپرے کرنے والے 5 افراد میں سے 4 نظر آ رہے تھے۔ وہ شلوار قمیضیں پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے منہ پر صافے لپیٹ رکھے تھے۔ ان کے پاس ہینڈ پمپ سے چلنے والی مشینیں تھیں۔ ان مشینوں کے اندر ایک بڑے سائز کی رائفل آسانی سے چھپائی جا سکتی تھی۔ اگر کارندے فوری طور پر ان افراد کو گھیر کر ہینڈز اپ کرا دیتے تو ان پر قابو پایا جا سکتا تھا، لیکن اس صورت میں وہ 5واں شخص ہوشیار ہو جاتا جو اس حویلی میں کہیں گم ہو گیا تھا اور جو در حقیقت اس گروہ کا خطرناک ترین شخص تھا۔ میری مراد شنکر سے ہے۔ کوئی بھی کارروائی کرنے سے پہلے ضروری تھا کہ اس کا سراغ لگا لیا جائے۔ میں نے قادر زمان سے کہا، چوری صاحب، ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں شنکر پر قابو پانا ہے۔ جب تک وہ ہماری گرفت میں نہیں آتا، اس حویلی میں موجود کسی شخص کی زندگی بھی محفوظ نہیں ہے۔ آپ نے شنکر کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہوگا، لیکن جو بھی سنا ہے وہ کم ہے۔ وہ ایک بدترین شخص ہے اور اس حویلی میں اس کا داخل ہونا کسی المیہ سے کم نہیں۔ قادر زمان نے اپنے لہجے کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے کہا، جان جی، ہم تو تمہارے پیچھے ہیں۔ جو تم کہو گے وہی کریں گے، جس طرح پہلے کرتے رہے ہیں۔ جاگیردار کا لہجہ پہلودار تھا۔ چوری صاحب، مجھے اعتراف ہے کہ جو کچھ ہوا میری وجہ سے ہوا ہے، اور اس وجہ سے ہوا ہے کہ میں شیخ کو یہاں لے کر آیا ہوں۔ یہ 100% میری مصیبت ہے جو آپ کو بھی بھگتنا پڑ رہی ہے، لیکن آپ بے فکر رہیں، میں شنکر کا خود سامنا کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ آج کا دن شنکر کی ذلت کا دن ثابت ہوگا۔ میں نے قادر زمان سے کہا کہ وہ اپنے کارندوں کو حویلی کے چاروں طرف پھیلائے رکھے تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے۔ اس کے علاوہ اسپرے کرنے والے افراد پر گہری نظر رکھی جائے۔ اگر ان میں سے کوئی آتشی ہتھیار نکالنے یا مزاحمت پر آمادہ نظر آئے تو فوراً گولی چلا دی جائے۔ اس کے بعد میں نے زری کو ساتھ لیا۔ قادر زمان کے 2 چاق و چوبند مسلح گارڈز بھی ہمارے ساتھ ہو لیے۔ میں سب سے پہلے مہمان خانے پہنچا۔ شیخ مہمان خانے میں بند تھا اور یہ بات یقینی تھی کہ شنکر یہاں شیخ کی رہائی کے لیے پہنچا ہے۔ اسے ماضی میں اپنی کمانڈو کارروائیوں پر بڑا فخر رہا تھا۔ آج پھر وہ کمانڈو کارروائی کے لیے کمر بستہ نظر آتا تھا۔ اس بات کا امکان تھا کہ وہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں مہمان خانے کے ارد گرد موجود ہو۔ میں نے سب سے پہلے شیخ کا جائزہ لیا۔
وہ اپنے کمرے میں موجود تھا۔ اس کا منہ سر پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا اور وہ آرام دہ بستر پہ نیم دراز تھا۔ غالباً وہ اس ہلچل سے بے خبر تھا جو حویلی کے طول و عرض میں مچی ہوئی تھی۔ میں نے قادر زمان کے 3 بونے باڈی گارڈز کو ہدایت کی کہ وہ شیخ کے لاک اپ کے سامنے موجود رہیں اور کسی بھی گڑبڑ کی صورت میں بلا درے گولی چلا دیں۔ اس کے بعد میں نے زری کے ساتھ مل کر مہمان خانے کے اندرونی اور بیرونی حصے کا بھرپور جائزہ لیا۔ یہاں کسی کی موجودگی کا سراغ نہیں ملا۔ مہمان خانے کی تلاشی کے بعد ہم زنان خانے کی طرف چلے گئے۔ اس بات کا شدید ترین خدشہ موجود تھا کہ شنکر کسی کو یرغمال بنا لے اور ہمیں دھمکا کر عاصم کو رہا کرانے کی کوشش کرے۔ اس صورت میں غزالہ، شفتہ، عالم قریشی، اس کی بیوی یا زری گل کی بیوی بہترین یرغمالی ثابت ہو سکتے تھے۔ میں نے تمام افراد کو حویلی کے اندرونی کمرے میں جمع کر دیا اور 4 بہترین مسلح گارڈز اس کمرے کی نگرانی پر مامور کر کے زری گل کو بھی وہاں ہی چھوڑ دیا۔ زری کے پاس 38 بور کا طاقتور جرمن پسٹل موجود تھا اور وہ مرنے مارنے پر آمادہ نظر آتا تھا۔ قادر زمان کے مسلح گارڈز کے ساتھ میں حویلی کے مردانے میں پہنچا تو ایکا ایکی رائفل کی تڑ سنائی تھی۔ یہ آواز پچھواڑے کے باغ سے آئی تھی۔ میں نے پسٹل ہاتھ میں لیا اور دوڑتا ہوا عقبی حصے کی طرف لپکا۔ رائفل کے پہلے برسٹ کے بعد ایک دم ہی اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی۔ رائفل کے علاوہ ماؤزر اور پسٹل کا فائر بھی سنائی دے رہا تھا۔ اس امر میں کوئی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ باغ میں اسپرے کرنے والوں پر گولی چلائی گئی ہے یا اسپرے کرنے والوں نے گارڈز پر گولی چلائی ہے۔ میں جو ہی ایک تنگ راہداری سے نکل کر عقبی حصے میں پہنچا، ایک شخص توپ کے گولے کی طرح مجھ سے ٹکرایا۔ ہم دونوں اوپر نیچے گرے اور وہ اٹھ کر بھاگا۔ میں نے ایک لمحے میں پہچان لیا، وہ اسپرے کرنے والے افراد میں سے ایک تھا۔ میں نے زمین پر گرتے گرتے اپنا رخ تبدیل کیا۔ رک جاؤ، میں نے چیخ کر کہا۔ وہ شخص نہیں رکا۔ میں نے اس کی ٹانگوں پر پسٹل کا فائر کیا۔ وہ لڑکھڑا کر گرا اور دور تک گھسٹتا چلا گیا۔ میرے ساتھی گارڈز بھاگ کر اسے دبوچنا چاہتے تھے لیکن میں نے انہیں روک دیا۔ زخمی ہونے والے شخص کے ہاتھ میں ابھی تک ریوالور موجود تھا اور وہ اپنے قریب آنے والے کسی بھی شخص کو شوٹ کر سکتا تھا۔ میں نے دوسرا فائر تاک کر اس شخص کے بازو پر کیا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ اگلی گولی میں تیرے سر پہ ماروں گا۔ وہ اپنی جگہ ساکت لیٹا رہ گیا۔ میں نے اسے اٹھنے اور ہاتھ کھڑے کرنے کا حکم دیا۔ تعمیل کے سوا اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسی دوران میں باغ سے بھی مسلح گارڈز دوڑتے ہوئے موقع پر پہنچ گئے۔ اس شخص پر قابو پا لیا گیا۔ اس کی شکل دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ یہ وہی منحوس موہنداز تھا، سیاہ رنگت والا شیطان جس نے میری آنکھوں کے عین سامنے مجھ سے صرف 10 فٹ کی دوری پر نوازش کی جواں سال بیوی کی عزت برباد کی تھی اور بعد ازاں گلسوم کے ساتھ بھی دست درازی کی تھی۔ میں اس کے قریب پہنچا تو وہ جذبات پر قابو نہیں رہا۔ میرا ہاتھ گھوما اور چٹاک سے ایک زوردار تماچا موہنداز کے چہرے پر پڑا۔ وہ لڑکھڑا کر رہ گیا۔ میں نے قادر زمان سے کہا کہ اس شخص کو میری نظروں کے سامنے سے ہٹا لو۔ قادر زمان نے موہنداز کو اپنے مسلح گارڈز کے حوالے کر دیا۔ اس کی زخمی ٹانگ سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ سپرے کرنے والے باقی 3 افراد میں سے 2 گرفتار ہو گئے۔ تیسرے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ قادر زمان کے کارندے باغ میں چاروں طرف اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ جلدی اس کا سراغ بھی لگ گیا۔ وہ جھاڑ جھنکاڑ کے پیچھے اوندھا پڑا تھا۔ 7 mm کی 2 گولیوں نے اس کا بھیجا اڑا کے رکھ دیا تھا۔ قادر زمان کی زبانی پتہ چلا کہ شنکر کے ساتھیوں نے خطرے کی بو سونگھ لی تھی۔ وہ اسپرے کرتے کرتے حویلی کے عقبی گیٹ کی طرف نکل گئے۔ پھر ایک دم انہوں نے آتشی ہتھیار نکالے اور فرار ہونے کی کوشش کی۔ گارڈز ریڈ الرٹ تھے۔ اس سے پہلے کہ شنکر کے ساتھی گیٹ پر موجود چوکیداروں کو ٹارگٹ بناتے، انہوں نے فائر کھول دیا۔ شنکر کے ساتھی دفاع پر مجبور ہو گئے اور درختوں کے عقب میں پوزیشن لے لی۔ اس موقع پر قادر کے بونے باڈی گارڈز نے زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ وہ بندروں کی طرح درختوں پر چڑھ گئے اور شنکر کے ساتھیوں کو بے بس کر دیا۔ ایک شخص چکمہ دے کر بھاگ گیا لیکن وہ میرے ہاتھوں زخمی ہو گیا۔ 8-10 گھنٹے کے اندر یہ حویلی میں ہونے والا دوسرا اہم ترین واقعہ تھا۔ پوری حویلی میں سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک بار پھر پولیس کو مطلع کرنا ضروری ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ پولیس کی آمد سے پہلے شنکر کا کھوج لگانے کی ایک اور بھرپور کوشش کر لی جائے۔ اب اس امر میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی کہ شنکر حویلی میں موجود ہے۔ اس کے ساتھی گرفتار ہو چکے تھے اور ان میں سے ایک نے زری گل سے اپنی جان بچانے کے لیے اعتراف بھی کر لیا تھا کہ شنکر ان کے ساتھ حویلی میں داخل ہوا ہے۔ اس شخص نے جو دوسرا اہم اعتراف کیا وہ یہ تھا کہ کل شام شنکر اپنے باقی 4 ساتھیوں کے ساتھ واپس نہیں گیا تھا بلکہ حویلی میں ہی روپوش ہو گیا تھا۔ اس اعتراف کے بعد یہ بات اور یقینی ہو گئی کہ رات کو جو 2 قتل ہوئے ہیں ان کا تعلق صرف اور صرف شنکر سے ہے۔
زری گل اس شخص سے مزید پوچھ گچھ جاری رکھے ہوا تھا اور امید تھی کہ مزید انکشافات ہوں گے۔